الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم خير الورى محمد خير الأمم صحابہ رشک ملائکہ تھے فخر حرم صحابہ دامن نبی کا تم نے کچھ اس ادا سے تھاما معیار ہیں تمہارے نقش قدم صحابہ خیر الورى محمد خیر الامم صحابہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 3 ہستیوں کا تذکرہ سب سے زیادہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اعلان اللہ نے زیادہ فرمایا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا تذکرہ اللہ نے بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ تیسرے نمبر پر کم و بیش 700 آیات کے اندر اللہ نے نبی کے یاروں کا اجتماعیت کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے اللہ نے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ کوئی عام شخصیات نہیں، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں کوئی معمولی ہستیاں نہیں، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے عمل کو اللہ شریعت کا حصہ بناتا ہے، ان کی گفتار کو اللہ دین کا حصہ بناتا ہے۔ اور یہ صحابیت ہے کیا؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کے بارے میں الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر جو صحابی کی تعریف کی گئی وہ یہ کی گئی ہم الذین ادرکوا بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں موت واقع ہو گئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جس طرح نبی کو درجہ عطائی ہے کسبی نہیں وہبی ہے، اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں ہے وہبی ہے۔ کسبی اور وہبی کیا ہے؟ کسبی کہتے ہیں اپنے اختیار سے صحابی بننا، اپنے اعمال کے بلبوتے پر صحابی بننا، اپنے کردار گفتار رفتار کردار کے معاملے میں صحابی بن جانا۔ جس طرح نبی اپنے اعمال کی بنا پر نبی نہیں بنتا، جس طرح نبی اپنی رفتار گفتار کردار اعمال کی بنیاد پر نبی نہیں بنتا، اسی طرح کوئی آدمی نبی کا صحابی بھی اعمال کی بنیاد پر نہیں بنتا۔ صحابی وہ بنتا ہے جس کو اللہ چن لیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی، فوجد قلبی، اللہ نے میرے دل کو منتخب فرمایا، میں محمد کا سینہ چنا۔ پھر محمد کے سینے کو چننے کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی، اللہ کے نظر میں صحابہ کے سینے آئے، صحابہ کے دل آئے، اللہ نے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، اللہ نے میں محمد کو اپنے لیے پیغمبر چنا، میں محمد کے لیے صحابہ کو میرا ساتھی چنا، صحابہ کو میری شریعت کا ترجمان چنا، صحابہ کو میری شریعت کا پرچار کرنے والا سنا، صحابہ کو میری شریعت کا ڈنکا بجانے والا سنا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے قدم
اور چاند سے زیادہ چمکنے لگے، نبی کے قدموں سے ملے، ستاروں کی طرح روشن ہو گئے، ستاروں کی طرح روشن ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ کس نے ذروں کو ملایا اور سہرا کر دیا، اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ قدرت ہے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، قدرت ہے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نسب تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صحابہ جو پیغمبر کے ساتھ جڑے اتنا اعلیٰ مقام پا گئے، اتنا اعلیٰ مقام پا گئے کہ ان کے اعمال کو اللہ قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ ان پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے اللہ خود گواہ بن جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، یہودیوں کا مجمع لگا ہے، یہودی عالم بیان کر رہا ہے اپنی عوام کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ غریب ہے ہم مالدار ہیں۔ جب یہ بات صدیق نے سنی، صدیق سے برداشت نہیں ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے، اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ عالم ہے یہودیوں کا، اپنے عوام میں خطاب کر رہا ہے اور اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ صدیق سے برداشت نہیں ہوا، صدیق نے تھپڑ لگا دیا۔ وہ سارا مجمع وہاں سے اٹھا، پاک پیغمبر کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگے کہ آپ کے یار ابوبکر نے ہمارے عالم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حق چاہیے، ہمیں آپ کا عدل نظر آنا چاہیے، آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے بلایا صدیق اکبر کو، کہا ابوبکر دو چیزیں ہی ہیں، یا تو گواہ پیش کرو، اگر گواہ نہیں ہے پھر ان کے ذمے قسم آتی ہے۔ صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پاک پیغمبر گواہ میرے پاس کوئی نہیں، وہاں سارا مجمع یہودیوں کا تھا، سارا مجمع کافروں کا تھا، میرے پاس گواہ کوئی نہیں، بات قسم کی آتی ہے، ان کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں، یہ قسم اٹھا دیں گے، ذرا برابر بھی ہچکچائیں گے نہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابوبکر بات یہی ہے، اگر اسی کا تقاضا کرتا ہے یا تو تم گواہ پیش کرو یا وہ قسم اٹھائے۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو جبرائیل امین آسمان سے اترا قرآن لے کر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جبرائیل نے بتایا پاک پیغمبر جس طرح آپ کا یار ابوبکر کہہ رہا ہے نا، بات وہی ہے جو صدیق کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ پر کسی نے انگلی اٹھائی، بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ خود وکیل صفائی بن کے آ گیا، خود وکیل صفائی بن کے آیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کفار کو تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال کا عرصہ تبلیغ کی۔ چند لوگ ملے جو غریب لوگ تھے، چودھریوں کو تبلیغ کرنے لگے، انہوں نے اعتراض کیا، قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے وہ لوگ غریب ہیں، کمی ہیں، کم درجے کے ہیں، ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب وہ آپ سے جدا ہوں گے، الگ ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے خود صفائی دی، قال وما علمی بما كانوا يعملون، لوگوں تم میرے یاروں کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو، اور میں کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی کپڑے سلائی کا کام کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی جوتے سلائی کا کام کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بال کاٹتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو بھی کام کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان حسابهم علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے، اللہ نے میرے ساتھ ان کو جوڑا
یا تو رزق کے معاملے میں تو اسی کے لیے پکارا ہے. آج تک جس نے بھی مجھے پکارا ہے اپنی پریشانیوں کو حل کرانے کے لیے مجھے پکارا ہے. آج تک جس نے بھی میں اللہ کو پکارا ہے اس نے اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے پکارا ہے. یریدون وجہ، میرے پیغمبر تیرے صحابہ نے جب بھی مجھے پکارا ہے میری رضا کے لیے مجھے پکارا ہے، میری رضا کے لیے مجھے پکارا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں. آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. میں نے جن کو آپ کا ساتھی بنایا ہے نا ان کو ایسے نہیں بنایا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے پیغمبر میں نے پہلے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کی صحبت کری، ان کو چنا. تو صحابہ چناؤ ہے رب ذوالجلال کا، صحابہ انتخاب ہے رب کریم کا، صحابہ گروہ ہے محمد کریم کا، صحابہ پسند ہے رب ذوالجلال کی، صحابہ اطاعت کرنے والے ہیں محمد باقوار کی، صحابہ انتخاب ہے رب ذوالجلال کا، ساتھی ہے آمنہ کلال کے. اب کوئی اعتراض کرے اس کی مرضی، کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھائے اس کی مرضی. میں یہ کہوں گا گلشن کی معیار صحابہ ہیں، روشن معیار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، اور کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. وہ صحابہ جو پیغمبر کے ساتھ مل کے سوئے، ان کو جدا کرنا چاہتے ہیں لوگ. کفار مکہ نے پورا زور لگایا، کافروں نے پورا زور لگایا، مکہ کے کافروں نے زور لگایا جو مکہ میں رہتے تھے کہ صحابہ کو نبی سے جدا کر دیا جائے. اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. ایک طرف ابوبکر صدیق ہیں، دوسری طرف عمر فاروق ہیں. پیغمبر نے کلائی سے پکڑا ہے ابوبکر کو بھی، کلائی سے پکڑا ہے عمر کو بھی. دائیں طرف ابوبکر ہیں، بائیں طرف عمر بن خطاب ہیں. صحابہ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے، تعجب ہوا. پاک پیغمبر نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ گواہ رہنا جس طرح آج میں ابوبکر اور عمر اکٹھے ہیں، قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوں گے. اگر میں اپنے ذوق میں مانا کروں تو یوں کہوں گا، پیغمبر نے کہا ہوگا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صحابہ گواہ بن جانا، صحابہ مشاہد بن جانا، صحابہ اس بات کا عینی گواہ بن جانا. کفر زوال لگا لے گا، نہ میں صحابہ سے جدا ہو سکتا ہوں نہ صحابہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں. پیغمبر نے پکڑا ہے ہاتھ. اگر بیٹا چل رہا نا باپ کے ساتھ بازار میں انگلی پکڑ کے چلتا ہے، بچہ چھوٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. جہاں رش آ جائے، بھیڑ آ جائے، باپ کیا کرتا ہے؟ انگلی چھڑا لیتا ہے، بیٹے کی کلائی پکڑ لیتا ہے، بازو پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، معصوم ہے، انجان ہے. ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ سے انگلی چھوٹ جائے، تیرا بازو میں پکڑتا ہوں، جتنا مرضی رش آ جائے کوئی تجھے مجھ سے چھڑا نہیں سکتا. تو پھر میں کہتا ہوں نا صحابہ کا بازو پکڑا ہے محمد عربی نے، جس کی ہمت ہے جا کے چھڑا لے جا کے. صحابہ پیغمبر سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیوں بنا؟ کیوں بنا؟ اللہ نے جوڑا ہے نا صحابہ کو، اللہ نے جوڑا ہے صحابہ کو نبی کے ساتھ. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے ساری انسانیت کا چناؤ کیا، ان کو دیکھا، نظر دوڑائی، پاک پیغمبر کو چنا. پھر تمام انسانیت میں پیغمبر کے صحابہ کو چنا، اور صحابہ میں بھی اللہ نے درجے بنائے. درجے بنائے، کسی کا کوئی درجہ،
کسی کا کوئی درجہ، لیکن جس درجے کا بھی تھا وہ پیغمبر پر کٹ مرنے والا تھا، جس درجے کا بھی تھا پیغمبر کا سچا حقدار تھا، جس درجے کا بھی تھا پیغمبر کا سچا وفادار تھا، جس درجے کا بھی تھا سچا تابعدار تھا، سچا حقدار تھا۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں سنی مسلمان بن کر جواب دیجئے گا، نبی نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے سنا کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا، پہلے سننے والے کون؟ صحابہ۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، پہلے پڑھنے والے کون؟ نبی نے نماز کو حکم دیا، پہلے ماننے والے کون؟ نبی نے روزہ دیا، ماننے والے کون؟ رکھنے والے کون؟ نبی نے زکات دی، پھر اس پر عمل کرنے والے کون؟ صحابہ۔ نبی نے چل کے دکھایا، اس کے مطابق چلنے والے کون؟ صحابہ۔ نبی قرآن لے کے آئے، سب سے پہلے پڑھنے والے کون؟ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون؟ پہلے دیانتدار کون؟ پہلے مومن کون؟ پہلے مسلم کون؟ نبی کے حقدار کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے تابعدار کون؟ پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہیں بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم کی، ابو بکر عمر کی جنت کی کیاری میں لحد ہے کہ نہیں ہے؟ چہرے پہ اتر آئی ہے کالک تیرے دل کی، یہ بغض صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔